أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک بھی مت کہو. ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کرو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا ہے، اور توحید کو بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید کو بیان کیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا ہے، تو متعدد مقامات پر، کئی مقامات پر معاً یعنی فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. اس سے والدین کے درجے کا، والدین کے مقام کا اور والدین کے رتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ تو رسالت کو بیان کیا اور نہ رسالت کے علاوہ کسی دوسرے مضمون کو بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے من عق والدیہ عقہ ولدہ، کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی اولاد جو ہے اس کی نافرمانی کرے گی. یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کا سلسلہ ایسا ہے جو دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے. والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کی سزا آخرت میں ملنا تو یقینی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے کی سزا ضرور ملتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو دکھا دیتے ہیں کہ تو نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا بھگت. اس کے کئی واقعات ہیں. میں ایک واقعہ بارہا سنایا کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے استاد مفتی فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے شہر کے اندر یعنی شہر مراد آباد کے اندر ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان نے اپنے باپ کو مارنا شروع کیا، اور اپنے باپ کو مارتا مارتا گھر سے باہر نکالا، اور گھر سے باہر نکالنے کے بعد بازار کی گلی سے لے کر جا رہا ہے اور باپ کو مارتا جا رہا ہے. بازار کے سبھی لوگ دکان سے باہر نکلے اور دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بیٹا اپنے باپ کو مارتا جا رہا ہے، لیکن باپ کیسا بزدل ہے، کیسا عجیب انسان ہے کہ اپنے بیٹے سے پٹ رہا ہے. بیٹے کو کچھ نہیں کہتا ہے، بالکل خاموش ہے. باپ نادم ہے، پریشان ہے، اور اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے پٹتا جا رہا ہے. پورا بازار اس نے پار کیا اور نوجوان بیٹا جو ہے اپنے باپ کو مارتا جا رہا ہے. شہر سے باہر نکلا، اور شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی نہر آئی. بیٹے نے اس نہر کو پار کرنا چاہا کہ باپ کو مارتا مارتا اس نہر کو پار کروں، لیکن باپ نے کہا کہ بیٹے رک جا، یہیں پر ٹھہر جا، میرا مقام، میری منزل یہی ہے. اور باپ نے کہا کہ بیٹے میں بھی اپنے باپ کو مارتا مارتا یہیں تک لایا تھا، اور میں نے اپنے باپ کو مارتے مارتے اس نہر کے اندر ڈال دیا تھا. آج اسی کی سزا میں بھگت رہا ہوں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کی تھی، بدسلوکی کی تھی، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی،
تو دنیا کے اندر ہی اس کی سزا بھگت، اور آخرت کے اندر تو سزا کا ملنا یقینی ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ والدین کا مقام جو ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت عظیم ہے۔ والدین بڑی عظیم ہستی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یا نبی اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا نبی اللہ، اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ تیسری بار پھر سوال دہرایا اور پوچھا، یا نبی اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، یا نبی اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ یعنی 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے، اور چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ اس سے والدہ کے مقام کا پتہ چلتا ہے، یعنی والدہ کا جو حق ہے وہ اولاد پر باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ والدین کے اندر ماں جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اسی طریقے سے باپ کا جو حق ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ احدهما او كلاهما، کہ اگر تمہارے نزدیک، تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی مت کہو، کیونکہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، یعنی چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ کچھ بھی کہیں، آپ کو ڈانٹیں، آپ کو دھمکائیں، وہ کچھ بھی کہیں، آپ کے اعتبار سے وہ غلط کام کریں، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی مت کہو، ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکو مت۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کرتے کا دامن بھی مت جھڑکو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دامن پر گرد و غبار ہو اور وہ غبار اڑ کر آپ کے والدین کے اوپر چلا جائے۔ تو یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کی اہمیت ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے نرمی کے ساتھ رحمت کے بازو جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہیے، اے میرے پروردگار، دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ دونوں نے مجھ پر بچپن کے زمانے میں رحم فرمایا۔ یہ جو ہے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے کہ والدین کے لیے آپ اس طریقے سے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ تعالیٰ، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، مجھے پالا پوسا، میری تربیت کی، میری پرورش کی۔ تو یہ قرآن کریم نے والدین کا مقام اور والدین کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو والدین کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے زیادہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔